صبور محبت کوئی چیز نہیں جسے خرید لیا جائے. یہ احساس ہے، جذبہ ہے جو اللہ دلوں میں ڈالتا ہے، اور وہ جذبہ میرے دل میں اللہ ڈال چکا ہے. میں تمہارا ہوں. وہ کستور یوں ہی میری طرف دیکھتی رہی، پھر گہری سانس لیتی سیدھی ہوئی. تم اس جاب سے انکار کر دو. ہاں کر رہا ہوں نا. میں اس کی ہمدانی کو خود کہہ کر آؤں گا کہ میں آپ کی دی ہوئی جاب نہیں کرنا چاہتا. بہت شکریہ آپ کی صنعت کا، میں نے پرجوش لہجے میں کہا تو وہ مسکرا دی. اور تم فکر نہ کرو، میں بھی جاب کروں گی. ہم مل کر ان کا احسان اتار دیں گے. وہ پرجوش لہجے میں کہتے ہوئے مسکرا رہی تھی. وہ مسکرائی تو میری جان میں جان آئی. میں جذب سے لب بھینجے سر اس بات میں ہلا دیا. بس اب تاج ہمدانی کی جاب اس کے منہ پر مارنی تھی. میں پچھلے 3 دن کے انتظار کے بعد اب آج ہمدانی ہاؤس آیا، کیونکہ مجھے ہمدانی کی پی اے نے بتایا تھا کہ وہ بدھ کو لاہور میں ملیں گے. گھر آ کر میں پچھلے 4 گھنٹے سے اس کے آفس کے سامنے ویٹنگ روم میں بیٹھا تھا. جب بھی پوچھنے جاتا تو گارڈ دروازے کے باہر ہی روک کر کہہ دیتا اندر میٹنگ چل رہی ہے. اب 5واں گھنٹہ چل رہا تھا اور میرے صبر کی انتہا ہو چکی تھی. میں اپنی جگہ سے اٹھا، چور نظروں سے گارڈ کی طرف دیکھا. وہ سر جھکائے بیٹھا تھا. میں تیز تیز قدموں سے تقریباً بھاگتا ہوا بنا گارڈ سے پوچھے اندر گھس گیا. گارڈ اوئے اوئے کرتا میرے پیچھے بھاگا، لیکن تب تک میں اندر کھڑا پھٹی پھٹی نگاہوں سے سامنے کا منظر دیکھ رہا تھا. اندر وسیع و عریض آفس تھا، جس میں اس وقت 10 سے 12 اونچے ڈبل ڈول کے وحشی سے آدمی اسلحہ سمیت کھڑے تھے، جن میں سے 2 نے ایک ادھیڑ عمر شخص کو گھٹنوں کے بل بٹھا رکھا تھا اور ایک نے اس کے سر پر پوری قوت سے ٹانگیں مار رہا تھا. اس آدمی کے چہرے سے رستا خون تاج ہمدانی کے ہاتھوں پر لگا تھا. مجھے دیکھتے ہی سب ایک ساتھ ساکن ہو کر مجھے دیکھنے لگے. گارڈ ہانپتا ہوا اندر داخل ہوا. یہ کیسے اندر آیا؟ ہمدانی نے گرج کر گارڈ سے پوچھا. گارڈ کانپنے لگا. سر بنا پوچھے بھاگتا ہوا اندر آ گیا. ابھی لے جاتا ہوں باہر، اس نے شرمندہ لہجے میں کہا اور میرا بازو تھاما. نہیں، اب رہنے دو، تم جاؤ اب یہاں سے. تاج ہمدانی نے اسے جانے کے لیے کہا اور پھر مجھے نظر انداز کرتا پھر اس بوڑھے شخص پر جھکا. کہہ دینا اپنے بیٹے سے دنیا میں کوئی ایسا کونا نہیں جہاں میری پہنچ نہ ہو. کتنی دیر چھپ کر بیٹھے گا؟ وہ بوڑھا شخص ہاتھ جوڑنے لگا. صاحب معاف کر دیں، بس ایک دفعہ معاف کر دیں. میرا بیٹا ایک ایک پائی لٹا دے گا. مجھے اپنی روح فنا ہوتی ہوئی محسوس ہوئی. اس بوڑھے شخص میں مجھے ابا نظر آنے لگے. لٹانا تو اسے پڑے گا، نہیں تو سارے کا سارا حساب تیری بوڑھی ہڈیوں سے لوں گا. تاج ہمدانی اس پر غرایا اور پھر ایک جھٹکے سے اس کے بال چھوڑ کر سیدھا ہوا. ساتھ کھڑے شخص نے جلدی سے رومال تھمایا، اس کی ہڈی پسلی ایک کر کے اس کے گھر کے آگے پھینکا. بس سانس باقی رہنی چاہیے تاکہ اپنے بیٹے کو پیغام دے سکے. وہ رومال سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے نہایت پرسکون لہجے میں حکم دے رہا تھا. اس بوڑھے کو تھامے ہوئے دونوں آدمیوں نے سر اس بات میں ہلائے. اور سر اس کا کیا کرنا ہے؟ ان میں سے ایک نے میری طرف اشارہ کیا. تاج ہمدانی نے مجھے خونخوار نگاہوں سے گھورا اور پھر اس شخص کی طرف دیکھا. کچھ نہیں، یہ اپنا ہی بچہ ہے، اسے ساتھ لے جانا. میری جان لرز کر رہ گئی. وہ چند قدم چل کر میرے سامنے آیا اور پھر پیشانی پر بل ڈالے مستفسر ہوا. کیا کرنے آئے تھے؟ میری حالت اتنی خراب تھی کہ آواز کہیں حلق میں ہی گھٹ گئی. وہ جوائننگ کب سے ہے؟ لیٹر پر ڈیٹ نہیں لکھی. میں نے گڑبڑا کر اس وقت جو سجھائی دیا بول دیا. سیٹھ تاج ہمدانی نے مجھے گھور کر دیکھا اور پھر کہا لگا کر ہنسنے لگا. اس کے ساتھ ہی تاج ہمدانی کے گنڈے بھی پوری دانت نکال کر ہنسنے لگے. مجھے وحشت سی ہوئی. دل چاہا یہاں سے بھاگ جاؤں، پر ایسا کر نہیں سکتا تھا کیونکہ میرے کندھے پر سیٹھ ہمدانی کا بھاری بھرکم ہاتھ دھرا تھا. ان سب کا یہ وحشی زدہ کہکہوں کا دور ختم ہوا تو پھر ہمدانی ایک دم سے خوفناک حد تک سنجیدہ ہو کر میرے چہرے کے قریب ہوا. برخوردار، اس اتنی سی بات پر تم نے میری جو پرائیویسی خراب کر دی، اس کا کیا؟ اور اس کا کیا کیا جائے، بولو؟ میں نے خوف سے ڈیلے گھما کر ارد گرد نگاہ دوڑائی. سب اپنے ہاتھوں میں پکڑی بندوقیں اور چاقو گھمائے مجھے ہی گھور رہے تھے اور اب سب کے چہرے بھی تاج ہمدانی کی طرف سپاٹ تھے. میں کیا کہتا؟ الفاظ ختم تھے. اب تو بس دماغ خوف سے سائیں سائیں کر رہا تھا. ایک شریف آدمی کا بیٹا جس نے ساری عمر شرافت سے گزاری اور شرافت پلس عزت کمائی ہو، اس کا ان جیسے غنڈوں کے سامنے یہی حال ہوتا ہے جو اس وقت میرا تھا. اے سی کی ٹھنڈک کے باوجود پسینے کے قطرے میری گردن اور ماتھے پر چمک رہے تھے. سیٹھ تاج ہمدانی نے غور سے میری پیشانی پر چمکتے پسینے کے قطرے دیکھے اور پھر میرے کان کے قریب سرگوشی کی. یہاں کی کوئی بھی بات
اگر باہر نکلی تو میں تمہارا ایک ڈیتھ لیٹر ضرور ایشو کروں گا اور اس پر جوائننگ ڈیٹ بھی ہوگی۔ وہ پیچھے ہوا، شیطانی انداز میں مسکرایا اور میرے گال تھپ تھپا کر باہر نکل گیا۔ میں ایسے جمع کھڑا تھا کہ ہل نہیں سکا، اور میرے سامنے وہ لوگ اس ادھیڑ عمر شخص کی ہڈی پسلی ایک کر رہے تھے اور پھر میری آنکھوں کے سامنے اسے گھسیٹتے ہوئے وہاں سے لے گئے۔ سب جا چکے تھے اور میں سکتے میں کھڑا تھا جب گارڈ نے آ کر میرا کندھا تھپ تھپایا۔ چلو، شو ختم ہوا، بنا ٹکٹ کے سب دیکھ لیا تم نے؟ ہادی ہادی ہادی، یہ نام تو جیسے میری زندگی کا محور بنتا جا رہا تھا۔ وہ جتنا مجھ سے دور بھاگ رہا تھا، میرے اندر اسے پانے کی طلب بڑھتی جا رہی تھی۔ میں اس کے لیے اتنا کچھ کر چکی تھی اور کر رہی تھی۔ اس کی بہن کو کروڑوں کی مالیت کا گھر اور گاڑی دی، اس کی بہن کے سسر کو یہ سب کرنے کے لیے اور منہ بند رکھنے کے لیے کروڑوں روپے دیے، اسے اس کی حیثیت سے زیادہ تنخواہ کی نوکری دی۔ اور کیا چاہتا تھا وہ؟ میں تو اس دن یہ سمجھ رہی تھی کہ جب میں یہ اپوائنٹمنٹ لیٹر لے کر اس کے گھر جاؤں گی تو وہ ہنستا ہوا میرے استقبال کرے گا، لیکن وہ تو اپنے گھر سے ہی نکل گیا۔ آخر اسے کس بات کا اتنا زوم تھا؟ میں اب بھی لان میں بیٹھی تھی اور یہی سب سوچ رہی تھی کہ جب نانا آبی کی آواز عقب سے سنائی دی۔ وہ آیا تھا آج میرے آفس میں؟ میں نے چونک کر ان کی طرف سوالیہ دیکھا۔ ہادی کی بات کر رہا ہوں، بڑی اکڑ میں آیا تھا اور بنا اجازت اندر چلا آیا۔ میں ہی کوئی بہت ہی کوئی ایل مینرڈ انسان ہے، نانا ابھی سگار جلاتے کہہ رہے تھے اور پھر میرے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، دل ویسے ہی بوجھل تھا۔ آخر چاہتا کیا ہے لڑکا اب؟ نانا ابھی نے سگار کا کش لگا کر میری طرف دیکھا۔ یہی تو میں نہیں جانتی، لیکن شاید مراد گروپ آف انڈسٹریز کا بڑا زوم ہے اس کو۔ میں نے بجھے سے لہجے میں وضاحت دی۔ تو یہ زوم بھی توڑ دیتے ہیں؟ نانا ابھی نے پرسکون انداز میں سگار کا کش لگایا۔ میں نے چند سیکنڈ یوں ہی ان کی طرف دیکھا اور پھر اداسی سے کہا، کیا میں ہمیشہ یوں ہی اس کے پیچھے بھاگتی رہوں گی؟ نانا ابھی نے میری اداس صورت دیکھ کر سر کو نفی میں ہلانے لگے۔ تم نہیں، وہ بھاگ رہا ہے، اور وہ جن رستوں پر بھاگ رہا ہے ہر رستے کی منزل تم ہو۔ نانا ابھی مسکرا رہے تھے اور وہی میرا حوصلہ تھے۔ وہ جہاں بھی بھاگ کر جائے گا آئے گا تو صرف تمہارے پاس۔ ان کے لفظ میرے اندر طمانینت بھر دیتے تھے۔ ہادی میرا ہے، صرف میرا۔ بس ان کی باتوں سے میرے دل میں یہ سکون اترنے لگتا ہے۔ میں گھر واپس تو آ گیا، لیکن ایک عجیب سا خوف اور وحشت نے مجھے گھیر لیا۔ بار بار میرے سامنے وہ دھیڑ عمر شخص کا خون سے لت پت چہرہ سامنے آنے لگا۔ میں اسی پریشانی میں گھر کے چکر پر چکر کاٹ رہا تھا کہ اقصیٰ نے کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک دی اور متوجہ ہونے پر نروٹھے پن سے اطلاع دی، اقرا آپی اور رافع بھائی آئے ہیں، ہو سکے تو آ کر مل لو۔ اطلاع دیتی ہی وہ سنجیدگی سے وہاں سے چل دی۔ اس دن آیت سے ملے بنا گھر سے نکل جانے اور پھر جاب کے لیے راضی نہ ہونے پر سب گھر والے مجھ سے خفا خفا سے تھے۔ بقول ان سب کے میں گھر آئی روزی کو لات مار رہا ہوں، لیکن ان کو کیسے سمجھاتا کہ میں نوکری کرنا چاہتا ہوں، غلامی نہیں۔ میں نے شیشے میں اپنا چہرہ دیکھا جس پر بری طرح 12 بج رہے تھے۔ رگڑ کر منہ پر ہاتھ پھیرا، دونوں ہاتھ کو بالوں سے برش کی طرح چلایا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ وہ لوگ لاؤنج میں ہی بیٹھے تھے، شاید کچھ دیر پہلے ہی آئے تھے۔ میرے وہاں پہنچتے ہی اقرا اپنی جگہ سے اٹھی اور آ کر میرے گلے لگ گئی۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا جب عرفہ بھی اپنی جگہ سے اٹھا اور سر جھکائے قریب آ گیا۔ ہادی، پلیز مجھے معاف کر دو، میں اپنے والدین کی ضد کے آگے مجبور تھا۔ وہ شرمسار سا ایسے کہہ رہا تھا کہ جیسے پتہ نہیں کتنے من بوجھ تلے دبا ہو۔ میں نے لب بھینچ کر سر ہلایا، لیکن دل تو یہی سوچ رہا تھا کہ اب کیا فائدہ یہ سب کہنے کا، جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا۔ میں یوں ہی خاموشی سا کچھ دیر سب میں بیٹھا رہا اور پھر اپنے کمرے میں آ گیا۔ میں صبور کو کال کرنے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ عقب سے اقرا کی آواز سنائی دی، میں اندر آ سکتی ہوں کیا؟ میں چونک کر مڑا اور اسے بنا اجازت دیے ہوئے خفا سا بیڈ کے کنارے پر سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ وہ میرے پاس آ کر میری طرح سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ ہم دونوں بہن بھائیوں کی بانڈنگ بخوب ہوا کرتی تھی، ہر دکھ سکھ کے ساتھ ہی ایک دوست کی طرح کا تعلق تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں اس کی شادی میں نہیں ہوں گا۔ ہم دونوں کے درمیان چھائی خاموشی چند منٹ قائم رہی، پھر اقرا دھیمے لہجے میں بولی، میں جانتی ہوں تم مجھ سے بہت پیار کرتے ہو، لیکن تم یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ میں بھی تو تم سے اور بابا سے بہت پیار کرتی ہوں؟ میں نے نگاہیں ترچھی کی اس کی طرف دیکھا اور اکھڑے سے لہجے میں مستفسر ہوا، خوش ہو اپنی خوشیوں کو قربان کر کے؟
رافع بہت اچھے ہیں ہادی۔ اس سے میرے بازو پر ہاتھ رکھے اپنے شوہر کی طرفداری کی۔ میں نے ناک چڑھا کر سر جھٹکا تو وہ روحان سی ہوئی۔ ہادی میں سچ کہہ رہی ہوں، بلکہ وہ کیا، سب گھر والے بہت اچھے ہیں۔ کوئی نہیں اچھا، صرف تم اچھی ہو، سمجھے؟ اس لیے تمہیں وہ لالچی لوگ بھی اچھے لگ رہے ہیں۔ میں نے دانت پیس کر غصے سے کہا، نہیں ہادی، ایسا نہیں ہے۔ پتہ نہیں کیوں لیکن کچھ تو عجیب ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے ان لوگوں نے جو بھی کیا وہ کسی کے پریشر میں آ کر کیا، خود یہ لوگ ایسا نہیں چاہتے تھے۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، وہ نگاہیں چند ہی کیے مزید بتا رہی تھی۔ مجھے ان کی چند باتوں سے شک ہوا۔ ایسا کن باتوں سے؟ میرے کان کھڑے تھے اور اب میں پوری دلچسپی سے اس کی بات سن رہا تھا۔ رافع اور اس کے گھر والے اکثر اکیلے میں کچھ باتیں کرتے ہیں۔ میں جب جاتی ہوں تو فوراً خاموش ہو جاتے ہیں۔ ایک دن میں نے کچھ سنا۔ رافع اپنے ابو سے جھگڑ رہے تھے، کہہ رہے تھے آپ نے کسی کے دباؤ میں آ کر میری زندگی تباہ کر دی۔ میں اپنی بیوی سے نظریں ملا کر بات نہیں کر سکتا۔ میری پیشانی پر سوچ کے بل پڑے۔ کس کے دباؤ میں آ کر کیا یہ سب؟ یہ تو میں نہیں جانتی ہوں۔ اور رافع اس سلسلے میں بات ہوتے ہی منہ پھیر لیتے ہیں، کہتے ہیں اس ٹاپک پر کوئی بات نہیں کرو۔ اقرا نے اداسی سے صورت بنائے بتایا، لیکن تم پتہ کرو کیا چکر ہے۔ یہ خطرے کی بات بھی ہو سکتی ہے۔ جو لوگ آج پریشر دے کر ایسا کروا سکتے ہیں، کل کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ اپنا بہت دھیان رکھنا۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھے سمجھایا، جبکہ اس کی باتوں سے میرا ذہن الجھ کر رہ گیا۔ وہ تو اپنے گھر جا چکی تھی، لیکن میں بار بار اس کی باتوں کو سوچتا رہا۔ میں اقرا کو مزید کسی پریشانی میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ نانا ابھی نے صبح کہا تھا اس کے دونوں پر کاٹ دو، دیکھنا تمہارے پاس ہی آئے گا۔ میرے نانا سیٹھ تاج ہمدانی تھے۔ ہم نے بھی کوئی کچی گولیاں تو نہیں کھیلی تھی کہ ہادی ہمیں یوں دھوکہ دے کر خود مراد انڈسٹری میں جاب کر لیتا۔ مراد انڈسٹری کے لیے ہادی جیسے ہزاروں ٹاپر آ سکتے تھے، لیکن میرے لیے تو صرف ایک ہادی ہی تھا۔ مراد انڈسٹری کو ہمدانی گروپ آف کمپنی سے دی گئی پیشکش سے ہم اتنا تو کروا ہی سکتے تھے کہ ان کی منتخب کردہ ایک بندے کو ریجیکٹڈ کا لیٹر بھجوا دیتے اور اس کی جگہ کسی اور کو ملازمت دلوا دیتے۔ بس اب تو اس حسین گھڑی کا انتظار تھا کہ جب وہ لیٹر ہادی کے ہاتھ میں آئے گا۔ مراد انڈسٹری سے بھیجا گیا ریجیکٹڈ لیٹر اس کی اڑان بھرتے پروں کو کاٹنے کے لیے کافی تھا۔ میں اپنے ہوٹل میں مینیجر کی کرسی پر بیٹھی جھولتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ مجھے بس اب اس پل کا انتظار تھا کہ جب وہ کٹے پروں کے ساتھ میرے پاس آنے والا تھا، اس کا وہ جھکا سر اور پھر اس کرسی پر بیٹھنا۔ میں نے مسکرا کر محبت سے کرسی کے ہتھوں پر ہاتھ رکھا۔ ابھی کچھ دنوں بعد وہ یہاں بیٹھا کرے گا۔ میں کرسی پر سے اٹھ کھڑی ہوئی اور تصور میں ہی اسے اس کرسی پر بیٹھا دیکھنے لگی۔ خوابوں کا چکنا چور ہونا کسے کہتے ہیں، مجھے آج پتہ چلا تھا۔ میں مراد گروپ آف انڈسٹری کا ریجیکٹڈ لیٹر تھامے شکست خوردہ سا بیٹھا تھا اور میرے سامنے بیٹھی صبور مجھ سے زیادہ پریشان لگ رہی تھی۔ ہم آج پھر سے یونیورسٹی کی کینٹین میں بیٹھے تھے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے ہادی؟ تمہیں تو اتنی امید تھی اور انٹرویو بھی تو اچھا ہوا تھا، وہ روحان سے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ میں اسے ایسے سوال کا کیا جواب دیتا جس کی مجھے خود سمجھ نہیں تھی۔ میں سر تھامے خاموش بیٹھا تھا اور وہ پریشان سی اپنے خدشے ظاہر کر رہی تھی۔ اب تو گھر والے تم پر اور پریشر ڈالیں گے اور پھر تم مجبور ہو کر آیت کے پاس جاب کے لیے چلے جاؤ گے۔ میں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ رو دینے کو تھی، جیسے میں آیت کے پاس جاب کے لیے نہیں جاؤں گا بلکہ میری اس سے شادی ہو جائے گی۔ صبور، میں نہیں جاؤں گا۔ اگر جانا ہوتا تو کل ہی چلا جاتا۔ تم ایک دفعہ سیدھا سیدھا انکار کیوں نہیں کر دیتے؟ وہ اب غصے سے کہہ رہی تھی کہ ایسے جیسے میں جان بوجھ کر یہ سب کر رہا ہوں۔ انکار ہی کرنے گیا تھا یار، بتایا تو ہے کیا ہوا تھا وہاں۔ کچھ نہیں کر سکا میں، الٹا جھوٹ بول کر بلکہ جان بچا کر وہاں سے آیا ہوں۔ پر تم پریشان نہ ہو، اب وہ انٹرنیشنل کمپنی کی کال کا انتظار ہے۔ مجھے پوری امید ہے وہاں میری جاب ہو جائے گی۔ میں نے سر کو جھٹکتے ہوئے بتایا۔ وہ اب بھی خفا سی اپنی انگلیوں کو آپس میں چٹک رہی تھی۔ ہلکے گلابی جوڑے میں وہ ہمیشہ کی طرح سادگی کا پیکر بنی بیٹھی تھی۔ مجھے وہ اس انداز میں بھی بہت اچھی لگ رہی تھی، اتنی اچھی کہ میں اس لمحے اپنی ساری پریشانی بھلا دے مسکرا دیا۔ اب ایسے مایوس ہو جاؤ گی تو کیا کروں گا بھلا؟ میں نے مسکراہٹ دبائے محبت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے خفا سے نگاہیں اٹھائیں اور میری نگاہوں میں دیکھنے لگی۔ تم آیت کو جا کر انکار کیوں نہیں کرتے؟ تم اس سے کہہ دو صاف صاف کہ تم یہ نوکری نہیں کرو گے۔ صبور کا ایسے کہنا تھا کہ میرے ذہن میں چھماکا ہوا۔ یہ خیال مجھے کیوں نہیں آیا پہلے؟ در حقیقت تو یہ سب آیت کا کیا دھرا تھا۔ میرے ذہن میں وہ منظر گھوم گیا کہ جب آیت نے اپنے نانا کے قریب ہو کر میری جاب کی بات کر رہی تھی۔ ہاں، تم نے ٹھیک کہا،
مجھے آیت ہی کو منع کرنا چاہیے۔ وہ جو اداس سی بیٹھی تھی ایک دم سے کھل کر مسکرا دی۔ مجھے اس کی مسکراہٹ دیکھ کر سکون مل گیا۔ میں اب آیت سے بات کرنے کے بارے میں سوچنے لگا، کیوں نہ اس سے صبح ہوٹل میں ہی ملا جائے۔ میں نے یہ سوچ کر صبح ہوٹل جانے کا ارادہ بنا لیا اور پھر مسکرا کر صبور کی طرف دیکھا۔ ڈونٹ وری، میں صبح جاؤں گا۔ وہ میرے سامنے میرے آفس یعنی اپنے ہونے والے آفس میں کھڑا تھا، لیکن جیسے میں نے سوچا تھا ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے پر کٹے نہیں تھے، بلکہ وہ تو اس سے بھی اونچی اڑان کی بات کر رہا تھا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا اور لہجہ روکھا تھا۔ آیت، میں یہ جاب نہیں کر سکتا۔ میں اس کی بات پر چونکی، چہرہ پھیکا پڑ گیا۔ کیوں؟ تنخواہ تمہیں کم لگ رہی ہے تو میں نانا ابھی سے بات کرتی ہوں۔ میں نے فوراً جواز تلاش کیا، لیکن وہاں تو وہ اپنی ہی بات پر ڈٹا ہوا تھا۔ نہیں آیت، ایسی بات نہیں ہے۔ تم سمجھ نہیں رہی، میں انجینئر ہوں اور مجھے اسی فیلڈ میں جاب کرنی ہے۔ تو کیا تمہاری نظر میں ایسی کوئی جاب ہے؟ انکل تو بتا رہے تھے مراد انڈسٹری نے تمہیں۔ میں ابھی بات کر ہی رہی تھی کہ جب اس نے میری بات کاٹ دی۔ میں نے انٹرنیشنل کمپنی میں بھی اپلائی کیا تھا۔ انٹرویو بہت اچھا ہوا تھا، مجھے بہت امید ہے وہاں میری جاب ہو جائے گی۔ سیلری پیکیج بھی اچھا ہے۔ وہ تو دھماکے پر دھماکے کر رہا تھا۔ میرے اندر میرے سارے خواب کرچی کرچی ہو رہے تھے، لیکن میں نے ضبط سے لب بھینچے اور پھر جبراً مسکرائی۔ اوکے، ایز یو وش، بیسٹ آف لک۔ میں نے ہاتھ آگے بڑھایا، اس نے صرف انگلیوں کو تھاما اور مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجائی۔ تھینک یو۔ وہ آیا اور چلا بھی گیا۔ میری 3 لاکھ کی جاب میرے منہ پر مار کر وہ جا چکا تھا اور میں خالی ہاتھ بیٹھی تھی۔ میں نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ غصے اور تذلیل کے احساس سے میرے دماغ کی نسیں چٹکنے لگیں۔ میں نے فون اٹھایا اور نانا آبی کا نمبر ملا کر کان سے لگایا۔ وہ اسلام آباد میں تھے۔ فون اٹھاتے ہی میں نے بھاری لہجے میں کہا، نانا آبی، آیت بات کر رہی ہوں۔ میں گھر آ کر خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ اتنی سی بات تھی اور میں اتنا پریشان تھا۔ میں نے فون نکالا، صبور کا نمبر ملایا اور کان سے لگاتا چھت پر چڑھ گیا۔ آج اتنے دنوں بعد ہم دونوں نے خوشگوار موڈ میں بات کی۔ وہ بھی بہت ریلیکس ہو گئی تھی۔ مجھے صبور سے بات کرتے دیکھتے 2 گھنٹے گزر گئے تھے۔ جب اقصیٰ اوپر آئی، وہ کچھ پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے فون بند کیا اور اس سوالیہ انداز میں سے گھورا، بھائی، اماں نیچے بلا رہی ہیں، آ کر دیکھو تو کیا ہوا ہے۔ پچھلے 2 گھنٹے سے لائٹ بند تھی۔ میں نے اب دیکھا تو باقی تو پورے محلے میں ہے، اور جب کچن میں اماں کھانا بنانے کو گئی تو اب گیس بھی بند ہے۔ باقی سب کو تو آ رہی ہے۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اچھا، کچھ دیر بعد کال کرتا ہوں۔ صبور کو پھر سے فون کرنے کو کہا، فون بند کیا، جیب میں رکھا اور بھاگتا ہوا اس کے ساتھ نیچے آ گیا۔ سارا گھر گھپ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا اور اماں کچن کے دروازے میں موم بتی جلائے پریشان حال کھڑی تھی۔ ابا شاید گھر نہیں تھے۔ میں نے فوراً علی کو کال ملائی۔ ہاں یار، میری طرف بائک لے کر آنا ذرا، ہماری لائٹ اور گیس اچانک چلی گئی اور ابا بھی گھر نہیں ہے۔ اس نے آنے کی حامی بھری اور میں جا کر سوئچ بورڈ کو دیکھنے لگا، پھر باہر نکلا۔ سارا گھر روشن تھے، واقعی لائٹ پیچھے سے بند کی گئی تھی اور محلے میں صرف ہمارے گھر کی ہی لائٹ بند تھی۔ میں واپس گھر میں آیا اور ابا کو فون ملانے لگا۔ وہ آفس سے آج لوٹے ہی نہیں، تو ٹائم تو کافی ہو گیا تھا۔ ہادی بیٹا، یہ کیا مسئلہ ہے؟ لائٹ اور گیس اکٹھے ہی چلی گئی؟ بل جمع کروائے تھے نا؟ اماں میرے سر پر کھڑی سوال پر سوال کر رہی تھی۔ میں ابا کو بار بار فون ملا رہا تھا۔ اتنے میں ہی علی بائک کی چابی تھامتے ہوئے اندر آیا۔ السلام علیکم چچی، بل جمع کروائے تھے؟ اس نے بھی آتے ہی پیشانی پر بل ڈالے وہی سوال دہرایا۔ میں نے جھنجھلا کر سر اٹھایا۔ ہاں یار، اس معاملے میں کبھی کوتاہی نہیں کی۔ اگر نہ بھی جمع ہوئی ہوں تو 1 ماہ پر تو بجلی نہیں کاٹی جاتی نا؟ میں نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا اور ابا کا نمبر ملا کر کان سے لگایا۔ اس دفعہ تیسری گھنٹی پر انہوں نے فون اٹھایا۔ ہیلو ابا، کہاں ہیں آپ؟ میں نے پریشان لہجے میں پوچھا، اور اس سے پہلے کہ میں انہیں گھر کے حالات کے بارے میں بتاتا، وہ پریشان لہجے میں گویا ہوئی۔ ہادی بیٹا، یہاں آفس میں میرے ساتھ ایک مسئلہ بن گیا۔ کیا مطلب؟ کیسا مسئلہ؟ بیٹا، یہاں کچھ پیسوں کی ہیرا پھیری ہوئی ہے اور الزام مجھ پر آ رہا ہے۔ تم اپنے چچا کو لے کر ادھر آفس پہنچو۔ میرے سر پر تو جیسے آسمان آ گرا۔ ابا اتنے سالوں سے ایک نجی کمپنی میں ملازمت کر رہے تھے اور ایسا پہلے کبھی بھی نہیں ہوا۔ میں نے پریشان ہو کر اپنے ارد گرد کھڑے تمام نفوس کو دیکھا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا ایک طرف ہوا۔ ابا بالکل پریشان نہ ہو، میں بس پہنچ رہا ہوں۔ میں نے فون بند کیا اور علی کی طرف دیکھا، جبکہ اماں اور اقصیٰ پھٹی پھٹی آنکھیں لیے مجھے دیکھ رہی تھیں۔ عابد چچا گھر ہیں؟ میں نے انہیں کچھ بھی بتانے کی بجائے علی سے پوچھا۔ ہاں گھر ہیں۔ خیریت؟ تایا جان کہاں ہیں؟ کیا ہوا انہیں؟
علی پیشانی پر بل ڈالے میری طرف بڑھا تو اماں بھی اس کے ساتھ ہی تھیں۔ ہادی کیا ہوا تمہارے ابا کو؟ اماں پریشان نہ ہو، آفس کا کچھ مسئلہ ہے، میں چاچو اور علی جا رہے ہیں، آپ بھی اقصیٰ کو لے کر چچی کے پاس چلی جائیں، دیر ہو سکتی ہے۔ میں نے عجلت میں اماں کو تسلی دی اور علی کو باہر آنے کا اشارہ کیا، خود بیرونی دروازے کی طرف بڑھا۔ کب سے اماں کی آوازیں ابھی بھی آ رہی تھیں، ہادی بات صحیح سے بتا کر جا، میرا دل ہول رہا ہے۔ میں نانا آبی کو سب بتاتے ہوئے یہ دل گیر ہوئی۔ میں نے گھر آ کر انہیں تفصیل سے کال کی تھی۔ میں مایوس تھی لیکن وہ ہمیشہ کی طرح میرا حوصلہ بنے تھے۔ ان کے لیے تو جیسے کچھ بھی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ وہ گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولے، لاڈی اب وقت آ گیا ہے کہ ان کو طاقت دکھائی جائے، وہ پرسکون لہجے میں کہہ رہے تھے۔ میں نے حیرت سے بھویں سکیڑی۔ وہ کیسے؟ وہ سب تم مجھ پر چھوڑ دو، 2 دن بعد وہ یہاں تمہارے سامنے کھڑا ہوگا۔ اور کون سی کمپنی بتائی ہے اس نے دبئی کی؟ میں اب بھی مایوس تھی، اسی لیے اداس سے لہجے میں انہیں اس کمپنی کی ڈیٹیل دی۔ میں اپنے کمرے میں تھی، پردے گرائے اور تمام روشنیوں کو گل کیے میں باہر کو بھی اپنے اندر کی طرح گھپ اندھیرے میں کیے بیٹھی تھی۔ اوکے لاڈی، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، سب سیٹ ہو جائے گا۔ تم اسلام آباد چلی آؤ، تمہارے نانی تمہیں بہت یاد کر رہی ہیں۔ نہیں ابھی نہیں، ایگزام سے پہلے ہی آؤں گی، ابھی ہوٹل کے بہت سے کام ہیں اور ہادی کا بھی تو مسئلہ ہے۔ آخری جملے پر میرا لہجہ بھیگا سا تھا۔ ظاہر سی بات تھی، میں کیا کرتی، بار بار ہادی کا وہ انداز، اس کا لہجہ اور اس کی نگاہوں میں اپنے لیے بے اعتنائی مجھے اندر سے کاٹ رہی تھی۔ سب حل ہو جائے گا۔ اچھا میں ایسا کرتا ہوں، میں تمہارے پاس چلا آتا ہوں، میں تمہیں ایسی حالت میں یوں نہیں چھوڑ سکتا۔ آ جائیے۔ میں نے حامی بھری اور پھر فون بند کرنے کے بعد باہر ٹیرس پر نکل آئی۔ ہمدانی ولاس کی وسیع و عریض لان پر نگاہ جمائے میں نے ٹھنڈی آہ بھری۔ میرے سنہری بال ہوا کے زور پر اڑ اڑ کر میرے چہرے پر اٹکلیاں کر رہے تھے۔ ہلکے ہلکے بادلوں نے شام کو حسین بنا دیا۔ آج اگر میں اتنی اداس نہ ہوتی تو ضرور اس موسم سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ محبت بھی عجیب جذبہ ہے، یہ چاہے تو دنیا کی ہر چیز حسین بن جاتی ہے اور یہ چاہے تو ہر دلکش چیز کو بے رنگ کر دے۔ مجھے بھی کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، اگر کچھ اچھا لگتا تھا تو صرف ہادی، اس کی ہر ادا، بولنا چلنا، دیکھنا اور مسکرانا۔ میں کیسے اپنے دل کو پرسکون کرتی جو صرف ایک ہی رٹ لگائے بیٹھا تھا، ہادی چاہیے، بس ہادی چاہیے۔ بابا اپنی بیوی کے ساتھ باہر گھومنے گئے تھے، حالانکہ اس لمحے مجھے ان کی بہت ضرورت تھی۔ وہ مجھے شدت سے یاد آ رہے تھے، لیکن میں یوں فون کر کے انہیں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ دوسری بیوی سے ان کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ وہ اپنی زندگی میں خوش تھے، مطمئن تھے، اور مما تو بہت دور جا چکی، اس دنیا کی سبھی جھمیلوں سے دور وہ بھی مطمئن ہوں گی۔ آج مجھے دونوں بہت یاد آ رہے تھے، بہت زیادہ۔ میری آنکھیں نم تھیں اور دل بوجھل تھا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور آنکھیں سختی سے بند کر لیں۔ مجھے کمزور نہیں ہونا تھا اور نہ ہارنا تھا، مجھے ہر رشتے کی طرح ہادی کو نہیں کھونا تھا۔ میں نے رگڑ کر گال صاف کیا اور واپس اپنے کمرے میں چلی آئی۔ میں عابد چچا اور علی کے ساتھ بابا کے آفس پہنچا تو وہاں تو الگ ہی تماشا چل رہا تھا۔ لاکھوں کی ہیرا پھیری کا الزام ابا پر تھا اور کمپنی کے مالک نے پولیس تک بلا رکھی تھی۔ ہم سب کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ چچا نے بڑی منتوں سے ضمانت کروائی اور ہم ابا کو لے کر گھر پہنچے۔ وہ رات کو تو جیسے ہم پر جیسے تیسے گزری۔ صبح ہوتے ہی میں علی کے ساتھ واپٹا ہاؤس نکل گیا۔ وہاں سے پتہ چلا کہ ہمارے پچھلے 3 مہینے کا بل جمع نہیں ہے، اس لیے بجلی کا کنیکشن ختم کر دیا گیا ہے۔ میں نے تمام رسیدیں دکھائیں تو اس نے مجھے اپنی طرف سے جاری کردہ رسیدیں دکھا دیں جن میں بل کی ادائیگی نہیں ہوئی۔ میرا تو سن کر دماغ گھوم گیا، اور ایسا ہی کچھ گیس کے بل کے ساتھ بھی تھا۔ میں دونوں جگہوں سے دھکے مار کر نکالا گیا کیونکہ میں دونوں جگہوں پر آپس سے باہر ہو گیا۔ سمجھ سے باہر تھا کہ آخر کو یہ ہو کیا رہا ہے۔ گھر آیا تو اماں ابا دونوں سر تھام کر بیٹھے۔ اقصیٰ کو کالج سے نکال دیا گیا تھا۔ کچھ ایسی بدتمیز لڑکیوں کے ساتھ اس کا نام جوڑا گیا جنہوں نے کسی ٹیچر کے ساتھ بدتمیزی کی، جس کی وجہ سے ان لڑکیوں سمیت اسے کالج سے نکال دیا گیا۔ اقصیٰ کا رو رو کر برا حال تھا۔ اس کا تو دور دور تک اس لڑکیوں کے ساتھ کوئی واسطہ ہی نہیں تھا جنہوں نے ٹیچر کے ساتھ بدتمیزی کی تھی۔ میں یوں ہی ہونک بنا کھڑا تھا کہ جب ابا نے میری سوچ کو نیا رخ دیا۔ ہادی، آیت بیٹی کو فون ملا، میں تو کب سے فون کر رہا ہوں لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہی۔ ابا کا ایسے کہنا تھا کہ میرے ذہن میں جیسے ٹچ کر کے ساری گرہیں کھلنے لگیں اور میں سر تھام کر کے وہیں کرسی پر ڈھہ گیا۔ میری نظروں میں آیت کا وہ مطمئن چہرہ اور اس کے الفاظ گونج رہے تھے، اوکے ایز یو وش، بیسٹ آف لک۔ اس کے چہرے کی وہ پراسرار مسکراہٹ میری رگوں میں بہتے خون کی گردش بڑھا گئی۔
ابا آپ کسی کاغذ پر سے نمبر دیکھ کر فون ملا رہے تھے۔ میں نے کاغذ پر غور کیا تو میرا اپوائنٹمنٹ لیٹر تھا۔ کسے 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 فون کر رہے ہیں؟ میں نے گڑبڑا کر ان سے پوچھا۔ وہ چشمہ ناک کی نوک پر رکھے بیٹھے تھے، چہرہ پریشانی کی وجہ سے زرد ہو رہا تھا۔ جس انسان پر ایک ساتھ اتنے مسائل ٹوٹ پڑے اس کی حالت ایسی ہی ہوتی ہے جیسی اس وقت ابا کی تھی۔ وہ اب فون کان سے لگائے بیٹھے تھے۔ اماں بار بار اپنے آنسو پوچھ رہی تھیں۔ ان کا حال تو کل سے یہی تھا۔ ابا کی نوکری ختم تھی، اقصیٰ کو کالج سے نکال دیا گیا، بجلی گیس اور پانی بند تھا۔ ابا میں کچھ پوچھ رہا ہوں، کسے فون ملا رہے ہیں بار بار؟ میں نے جھنجھلا کر سوال کیا۔ انہوں نے غصے سے مجھے دیکھا اور الٹا سوال کیا، تو آیت بیٹی کے ہوٹل جانا شروع ہوا؟ میں ان کے سوال پر بھونچا گیا۔ میں اب کیا ان سے کہتا کہ میں تو کل صبح ہی اس نوکری اس کے منہ پر مار کر آیا ہوں اور یہ سب مصیبتیں اسی کا نتیجہ ہیں۔ میری چھٹی حص مجھ سے کبھی جھوٹ نہیں بولتی تھی اور اب تو جیسے میرے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ ہاں جانتا ہوں، اور اب تو میرے جیسے 24 طبق روشن ہو چکے تھے۔ ہاں جانتا ہوں 14 طبق ہوتے ہیں، لیکن میرے تو 24 روشن ہو چکے تھے۔ میں ابا کو کوئی بھی جواب دیے بنا اٹھا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ اسٹیشن کے بوسیدہ بینچ پر بیٹھا میں سگریٹ پھونک رہا تھا۔ ہاں تو اور کیا کرتا، ٹینشن سے اور گھر کے حالات سے دماغ پھٹ رہا تھا، اور اب تو شاید ابا کو پتہ بھی چل گیا ہوگا کہ میں کیا کارستانی سر انجام دے چکا تھا۔ سارا دن باہر گزار کر جب میں گھر پہنچا تو تب تک ایک آخری امید کی کرن بھی بجھ چکی تھی۔ مجھے دبئی انٹرنیشنل کمپنی کی طرف سے ریجیکٹڈ اور ناٹ ایلیجیبل فار دس پوسٹ کا ای میل آیا ہوا تھا، اور میں اس وقت کو کوس رہا تھا کہ جب میں نے آیت کو اس کمپنی کے بارے میں بتایا تھا۔ میں نے دانت پیسے اور موبائل زور سے بیڈ پر پٹخ دیا۔ سر پھٹنے لگا، ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے آیت نے مجھ پر میری زندگی تنگ کر دی ہو۔ میں سر تھامے یوں ہی بیٹھا تھا کہ جب ابا دھاڑ سے دروازہ مارتے کمرے میں داخل ہوئے، میں نے چونک کر ان کی طرف دیکھا اور اپنے موبائل کی ٹارچ جلائے وہ میری طرف آ رہے تھے۔ تم آیت سے کیا کہہ آئے؟ وہ غصے سے بھرے مجھ پر پوچھ رہے تھے۔ میں نے نگاہیں چرائی۔ تم جانتے ہو اس وقت ہمیں آیت کی مدد کی کتنی ضرورت ہے، اور اس نے مجھے کہا کہ انکل ہادی نہیں چاہتا کہ میں آپ کی کسی بھی طرح کی کوئی مدد کروں، وہ تو میری جاب بھی ٹھکرا گیا ہے۔ میں اس طرح مخالف سمت میں دیکھتا رہا اور ابا پوری گرج چمک کے ساتھ مجھ پر برستے رہے۔ اب بول، تو ہے اس قابل کہ یہ سب سنبھالے؟ کل سے بجلی گیس نہیں، میری نوکری نہیں رہی۔ وہ مجھ پر غرا رہے تھے کہ میں ان کی بات کاٹ کر ایک جھٹکے سے اپنی جگہ پر سے اٹھا۔ میں کروں گا جاب، میں آیت کو فون کرتا ہوں۔ میں نے فون اٹھا کر کال کی تو اس نے دوسری ہی کال پر میرا فون اٹھا لیا۔ میں نانا ابھی کے ساتھ بیٹھی ڈر کر رہی تھی کہ جب میرے موبائل پر چمکتے نمبر کے ساتھ ہادی کی تصویر پر بلنک کرنے لگی۔ یہ تصویر اقرا کی مہندی کی رات کی تھی۔ وہ کسی اور کی تصویر لے رہا تھا اور میں اس کی تصویر بنا رہی تھی۔ میں نے فون اٹھایا، ایک نگاہ نانا ابھی پر ڈالی، وہ کھانے میں مگن تھے۔ میں کرسی پیچھے کرتے ہوئے اٹھی اور فون کان سے لگایا۔ ہیلو، آیت اسپیکنگ، میں نے ایک ادا سے کہا۔ دوسری طرف وہ چند سیکنڈ خاموش رہا اور پھر گلا کھنگارتا ہوا بولا، ہادی بات کر رہا ہوں۔ او ہادی، کیسے ہو؟ میں نے مصنوعی حیرت ظاہر کی اور انتہائی لاپرواہی سے حال پوچھا۔ مجھے اس پر یہ ظاہر نہیں کرنا تھا کہ میری حالت کیسی ہے۔ میں ٹھیک ہوں، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ کہو، میں نے نہایت نرم لہجے میں کہا اور آ کر لاؤنج میں رکھے کاؤچ پر بیٹھ گئی۔ وہ مجھے یہ کہنا تھا کہ میں تمہارے ہوٹل میں مینیجر کی جاب کے لیے تیار ہوں۔ میرے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ میں نے مخملی ہاتھ کو لبوں پر رکھے بمشکل مسکراہٹ کو روکا، مبادا ایسا نہ ہو کہ وہ کہا بن جاتی۔ ہنسی کو دباتے ہوئے میں نہایت پرسکون لہجے میں بولی، آئی ایم سوری ہادی، لیکن وہ سیٹ تو اب فل ہو چکی ہے، میں نے کل ہی کسی کو رکھ لیا ہے۔ ریئلی سوری۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی اور میں اس خاموشی کو اپنے اندر اتار رہی تھی۔ چند سیکنڈ کے بعد وہ دھیمے سے لہجے میں بولا، اوکے۔ اس سے پہلے کہ وہ فون بند کرتا میں نے فوراً اگلا پتہ پھینکا، ویسے ابھی ایک سیٹ خالی ہے، میرے پی اے کی سیٹ، اس کے لیے رکھ سکتی ہوں آپ کو۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر گھٹے سے لہجے میں بولا، اوکے تو میں صبح آ جاؤں؟ یس آف کورس۔ میں نے نہایت پرسکون انداز میں کاؤچ کی پشت سے سر ٹکایا۔ وہ کچھ جھجکتے ہوئے مزید بولا، وہ ابا نے آپ سے ہمارے کچھ مسائل ڈسکس کیے تھے، ان کے بارے میں کوئی مدد ہو سکے تو؟ اوہ ہاں، کیوں نہیں، ڈونٹ وری، میں نانا ابھی سے بات کرتی ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا، اور آئندہ مجھے آپ کہنے کی ضرورت نہیں، تم کہہ سکتے ہو، آفٹر آل وی آر کزن۔ میں نے جتایا، اوکے تھینک یو، تو میں صبح سے آتا ہوں۔ یا شور۔ میں نے مزے سے سر اس بات میں ہلایا۔ اوکے بائے بائے۔ میں نے فون بند کیا، ایک گہری خوشگوار سانس باہر اونڈیلی اور اپنی جگہ سے اٹھ کر گہری مسکراہٹ کے ساتھ نانا ابی کی طرف بڑھی۔ آخر یہ خوشخبری انہیں بھی تو سنانی تھی۔
میں پچھلے آدھے گھنٹے سے صبور کے سامنے بیٹھا اسے منانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یونیورسٹی کا لان تھا اور ہم دونوں گھاس پر آمنے سامنے بیٹھے۔ اس سر پر کچھ اس طرح سے دوپٹہ اوڑی ہوئی تھی کہ اس کا چہرہ اس وقت بہت کم نظر آ رہا تھا۔ وہ پچھلے 2 گھنٹے سے خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ دراصل وہ جب بھی زیادہ غصے میں ہوتی تو یوں ہی کچھ بھی کہنے کی بجائے بس رونے چلی جاتی۔ میرا آج آیت کے ہوٹل میں اس کے پی اے کے طور پر پہلا دن تھا اور میں وہاں جانے سے پہلے صبح 7 بجے یونیورسٹی میں صبور کے سامنے بیٹھا تھا، کیونکہ میں اسے اپنی ہار کے بارے میں رات کو فون پر ہی بتا چکا تھا، لیکن اس کے فون کاٹ دینے اور پھر کال نہ اٹھانے پر پریشان ہو کر پہلے اسے ملنے چلا آیا۔ صبور، میری مجبوری کو سمجھو، اس وقت ایک واحد تم ہو جو میرے ساتھ ہو۔ اس نے بھیگی پلکیں اٹھائیں اور خفگی سے گھورا۔ کیا کچھ نہیں تھا اس کی آنکھوں میں؟ شکوہ، شکایت اور مجھ سے بچھڑ جانے کا خوف۔ میں نے بے بسی سے نگاہیں چرا لیں۔ اس کے چہرے کی زرد رنگت اور سوزش زدہ آنکھوں میں سے صاف ظاہر تھی۔ وہ رات بھر روتی رہی تھی۔ میں کچھ تو ایسا کرنا چاہتا تھا کہ وہ رونا بند کر دے۔ اچھا چلو رونا بند کرو اور بتاؤ مجھے کہ اماں ابا کو کب تمہارے گھر بھیجوں؟ اب تو میری جاب بھی ہو گئی ہے نا؟ اس نے بے یقینی سے میری طرف دیکھا۔ میں جانتا تھا کہ اب اسے مجھ پر اور میری کسی بات پر کہاں یقین رہا تھا۔ ایسے مت دیکھو، اب کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں اپنی خواہش اور مرضی سے شادی بھی نہیں کر سکوں گا؟ وہ خاموش رہی، لیکن اب رونا بھول چکی تھی۔ کبھی پلکیں اٹھا کر میری آنکھوں سے چھلکتی جھانکتی اور کبھی نگاہیں چرا لیتی۔ صبور، شادی میں تم سے ہی کروں گا، بتاؤ کب بھیجوں اماں کو ابا کو تمہاری طرف؟ اس وقت نے میرے پورے وثوق سے اس نے کہا اور وہ گلا صاف کرتے ہوئی زکام زدہ آواز میں بولی، ابھی رک جاؤ، حنان کی وجہ سے گھر میں بہت ٹینشن ماحول ہے۔ ایسے میں اگر تم رشتہ بھیجو گے تو پتہ نہیں ماما بابا کیسے ریئیکٹ کریں گے۔ اوکے، میں انتظار کر رہا ہوں، جیسے ہی حالات بہتر ہو مجھے بتانا، میں نے مسکرا کر محبت سے کہا، لیکن وہاں اس نے ہنوز سپاٹ چہرے کے ساتھ ہی سر اس بات میں ہلایا۔ ناراضگی عروج پر تھی۔ میں پھیکا سا مسکرایا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ چلو 2 بجنے والے ہیں، چلو 9 بجنے والے ہیں، بس مجھے اب جانا ہوگا۔ میں نے اس سے اجازت طلب کی تو اس نے میری طرف دیکھا بھی نہیں۔ ایسا وہ شدید ناراضگی میں کیا کرتی تھی، لیکن مجھے یقین تھا کہ وہ جلد ہی ناراضگی بھول جائے گی۔ میں اٹھا، ایک بھرپور نگاہ اس پر ڈالی اور وہاں سے چل دیا۔ مجھے پتا تھا کہ اب وہ دور تلک مجھے دیکھتی رہے گی، لیکن مجھے اب مڑ کر اس کی طرف نہیں دیکھنا تھا، کیونکہ مجھے یقین تھا میرے نہ دیکھنے سے ہی وہ پریشان ہو کر مجھے فون کرے گی۔ میں نے بہت سوچا تھا اور اتنا سوچنے کے بعد فقط ایک حل نظر آیا کہ مجھے فی الحال آیت کے ہوٹل میں جاب کر کے اپنی جاب کر لینی چاہیے۔ ہاں، ساتھ ساتھ میں کہیں نہ کہیں اپلائی کرتا رہوں گا، اور جیسی کچھ اچھی ملازمت ہوگی میں آیت کی غلامی اس کے منہ پر ماروں گا اور یہاں سے چلا جاؤں گا۔ میں یونیورسٹی کے گیٹ کے باہر آیا، بائک سٹارٹ کی اور ہوٹل کی طرف چل دیا۔ تم آج پہلے ہی دن پورے 20 منٹ لیٹ ہو۔ میں نے صوفی کی پشت سے سر ٹکائے بھرپور نگاہ اپنے سامنے کھڑے ہادی جاوید پر ڈالی۔ نیلے رنگ کے ڈریس شرٹ کے نیچے گرے پینٹ پہنے، ٹائی لگائے وہ ہمیشہ نہایت ہی پیشہ ورانہ انداز میں میرے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ میں نے اسے 9 بجے ہمدانی ولاس بلایا تھا اور وہ اب 9:30 بجے میرے سامنے کھڑا تھا۔ سوری میم، آئندہ خیال رکھوں گا۔ اس نے سنجیدگی سے معذرت کی تو میں کھلکھلا کر ہنس دی۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ اب بمشکل اپنے غصے کو قابو کیے ہوئے تھا۔ میں مذاق کر رہی تھی ہادی، اور یہ تم مجھے میم میم کیوں کہہ رہے ہو؟ میں نے محبت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا تو اس کا چہرہ پل بھر کے لیے ضبط سے سرخ ہوا۔ میں یہاں آپ کا پی اے ہوں تو نام لینا مناسب نہیں لگنا نا؟ بہت روکھا لہجہ تھا اس کا۔ میں نے گہری مسکراہٹ کے ساتھ سر نفی میں ہلا دیا۔ نہیں، تم مجھے آیت ہی کہو گے، اٹس مائی آرڈر۔ میں نے روب سے کہا تو وہ بس مجھے گھور کر رہ گیا۔ میں ریڈی ہو کر آتی ہوں، تم ویٹ کرو۔ میں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اور ہاں، تم اپنی بائک ادھر ہی کھڑی کر جانا، رات کو واپسی پر لے جانا۔ کیوں؟ میں ہوٹل کیسے جاؤں گا؟ اس نے تیوری چڑھایا ایسے پوچھا کہ جیسے اسے میری بات کی سمجھ ہی نہ آئی ہو۔ میں نے سینے پر ہاتھ باندھ کر مصنوعی گھورا اور پھر طمانت سے مسکرا دی۔ تم میرے ساتھ گاڑی میں جاؤ گے؟ میرا لہجہ حکمانہ تھا، اس لیے وہ چاہ کر بھی کچھ بول نہ سکا۔ میں پلٹی اور زینوں کی طرف قدم بڑھائے۔ اس کی غصیلی نگاہ اور بے بسی مجھے وہ ہر ادا میں دیوانہ بناتا تھا۔ میں سرشار سے اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی کہ مجھے آج بہت خوبصورت لگنا تھا، بہت زیادہ۔ مجھے آیت کی اس گہری مسکراہٹ اور گالوں پر پڑتے گڑوں سے شدید نفرت تھی، جبکہ باقی سب گھر والوں کا کہنا تھا کہ اس کی یہی مسکراہٹ جان لیوا ہے۔ ایک تو مجھے یوں ہمدانی ولاس آنے پر غصہ تھا، دوسرا اب اس کے موٹر سائیکل یہاں کھڑی کر کے جانے کے حکم پر میرے اندر آگ لگ گئی، لیکن میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔
وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ میں نے جیب سے موبائل نکالا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ سر آپ بریک فاسٹ میں کیا لیں گے؟ وردی میں ملبوس ملازم میرے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا پوچھ رہا تھا۔ میں نے سر اٹھایا، بغور اسے دیکھا اور پھر انکار کر دیا۔ نہیں، میں بریک فاسٹ کر کے آیا ہوں۔ میں نے نگاہیں پھر سے موبائل پر جھکا لیں۔ سر پھر ٹی، جوس یا کافی کچھ پی لیں گے؟ وہ مزید مستفسر ہوا۔ میں نے جھکا سر ایک بار پھر سے اٹھایا اور گہری سانس خارج کرتے ہوئے پہلے انکار کرنے کا سوچا، لیکن غصے کی وجہ سے سر میں جو درد ہو رہا تھا وہ ناقابل برداشت تھا۔ کافی لا دیں، میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ سر کون سی کافی لیں گے؟ بلیک، لیٹیے، میکیاتو یا کیپچینو؟ میں ادھ کھلے منہ سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ پیشہ ورانہ انداز میں مسکراتا ہوا میرے جواب کا انتظار کر رہا تھا۔ کیپچینو، میں نے لبوں کو بھیج کر ہلکا سا سر ہلاتے ہوئے مختصر سے جواب دیا۔ سر ود کریم یا ود آؤٹ کریم؟ میرا دل چاہا کہ اپنا موبائل گھما کر اس کے سر میں دے ماروں۔ ود آؤٹ کریم، میں نے دانت پیستے ہوئے جواب دیا۔ اوکے سر۔ اسے سر جھکایا اور واپس چل دیا۔ میں نے سکھ کا سانس خارج کیا، سر جھٹکا اور پھر سے موبائل دیکھنے لگا۔ میں جلد از جلد کوئی ملازمت تلاش کرنا چاہتا تھا اور اس کے لیے میں نے ابھی سے کھوج شروع کر دی تھی۔ کچھ دیر میں ہی میری کافی آ گئی اور جتنا سر اس ملازم نے کھایا کافی نے میرے سارے دکھ دھو دیے۔ میں چھوٹی چھوٹی چسکیاں لیتا کافی پی رہا تھا کہ جب سامنے سے آتے تاج ہمدانی کو دیکھ کر کافی میرے حلق سے جا لگی اور میں بری طرح کھانسنے لگا۔ سیٹھ ہمدانی ٹریک سوٹ میں ملبوس شاید جاگنگ سے واپس آئے تھے۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر میری طرف آ گیا۔ میں جلدی سے کافی ٹیبل پر رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ ہیلو، میں نے ہیلو کرنے میں پہل کی۔ وہ اب میرے سامنے کھڑا تھا۔ ہاں، کیسے ہو برخوردار؟ اس کے لہجے میں چھپا طنز میں بخوبی سمجھ سکتا تھا۔ اس نے پچھلے 2 دن میں میری زندگی اجیرن کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ جی ٹھیک ہوں، میں نے جبراً مسکرا کر جواب دیا۔ اتنے میں ہی ایک بڑی مونچھوں اور ڈیل ڈول والا شخص اندر داخل ہوا اور سیٹھ کے پاس آ کھڑا ہوا۔ صاحب وہ آ گیا ہے، اس نے کنکھیوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے تاج ہمدانی کو اشارہ کیا۔ چلو۔ تاج ہمدانی پراسرار سے انداز میں اس کے ساتھ چل دیے۔ وہ لوگ بیرونی دروازے کی طرف جا رہے تھے۔ میں نے چور نگاہوں سے ارد گرد دیکھا اور پھر دبے قدم اٹھ کر باہر لان کی طرف کھلتی کھڑکی کے قریب آیا۔ ہلکا سا پردہ سرکا کر اس کی اوٹ سے باہر جھانکا۔ تاج ہمدانی، اس کا وہ غنڈہ اور 3 گارڈ لان کے وسط میں جا کھڑی ہوئی ہے جہاں پہلے سے ہی 2 غنڈوں نے ایک لڑکے کو دائیں بائیں سے جکڑ رکھا تھا۔ لڑکی کی حالت سے صاف ظاہر تھا کہ اسے بری طرح مارا گیا۔ تاج ہمدانی اب اس لڑکے کے بال جکڑے کھڑا کچھ پوچھ رہا تھا۔ مجھے اچانک ایک خیال آیا اور میں نے جلدی سے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور چور نگاہوں سے ارد گرد دیکھا۔ اس بڑے سے لاؤنج میں اس وقت میرے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ میں نے وہاں سے موبائل کا فوکس بڑھایا اور ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ بنا لیا۔ ویڈیو میں تاج ہمدانی اس لڑکے پر بری طرح تشدد کر رہا تھا۔ کچھ دیر ویڈیو کلپ بنانے کے بعد میں نے موبائل بند کیا، جیب میں رکھا اور واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا۔ وہ میرے ساتھ کار کی پچھلی سیٹ پر یوں محتاط ہو کر بیٹھا تھا کہ جیسے میں اسے نگل جاؤں گی۔ میں سن گلاسز کی اوٹ سے جن محبت بھری نگاہوں سے اسے تاک رہی تھی شاید ہی وہ اندازہ کر پاتا۔ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر ڈرائیور کے ساتھ گارڈ بیٹھا تھا اور وہ میرے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ میں نے اس کی جھجک ختم کرنے کے لیے بات شروع کی۔ ابھی ہم ایک لوکیشن دیکھنے جا رہے ہیں، مسکن کی ایک برانچ میں وہاں کھولنا چاہتی ہوں۔ میں نے اسے اپنے ہوٹل کی نئی برانچ کے متعلق بنایا۔ وہ خاموشی سے سر ہلا کر رہ گیا۔ دلیر، وہ بیگ دو مجھے۔ میں نے اپنے گارڈ سے لیپ ٹاپ بیگ دینے کو کہا جو سامنے ڈیش بورڈ پر رکھا تھا۔ میں نے ہادی کے لیے لیا لیپ ٹاپ خریدا تھا تاکہ وہ بآسانی سارے کام مینیج کر سکے۔ دلیر نے مجھے بیگ پکڑایا جن میں سے میں نے ایک پیکٹ نکالا۔ یہ گفٹ پیپر میں لپٹا لیپ ٹاپ تھا۔ ہادی، یہ تمہارے لیے۔ میں نے مسکراتے ہوئے وہ پیکٹ اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے پہلے حیرت سے بھویں سکیڑ کر لیپ ٹاپ کو اور پھر مجھے دیکھا۔ میں ہنس دی۔ ارے بھائی، لیپ ٹاپ ہے، یہ تمہیں ہوٹل کی طرف سے دیا جا رہا ہے، میرا کوئی پرسنل گفٹ نہیں ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے جتایا کیونکہ میں اس کی خودداری سے اچھی طرح واقف تھی۔ اس نے لیپ ٹاپ پکڑا اور ایک طرف رکھ دیا۔ باقی کا سفر پھر خاموشی چھا گئی۔ میں نے تعصب سے سر ہلایا اور باہر دیکھنے لگی۔ کچھ دیر میں ہی ہم لوکیشن پر پہنچ گئے۔ آیت کے التفات کا سلسلہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ اب مجھے لیپ ٹاپ دے رہی تھی۔ میں نے لیپ ٹاپ تھاما اور گاڑی سے باہر نکل گیا۔ سن گلاسز کے اوٹ میں بھی میں اس کی نگاہوں کا خود پر مرکوز ہونا محسوس کر سکتا تھا۔ وہ مجھے دیکھ رہی تھی اور میں کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ اگر میں سیٹھ تاج ہمدانی کی ساری حقیقت ایکسپوز کر دوں تو کیا ہوگا؟ تاج ہمدانی جیل چلا جائے گا، میں آیت کی جاب کو لات مار دوں گا اور آرام و سکون سے اپنی زندگی صبور کے سنگ گزاروں گا۔